بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام انوکھی ہے داستاں محبت کے لیے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر جاذبہ عباسی۔ جی جناب، تو آج جن لکھاری کا افسانہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں ان لکھاری کا نام ہے نبیلہ ابرار راجہ اور ان کے لکھے اس افسانے کا نام ہے لولی لنگڑی غیرت۔ رخ کرتے ہیں افسانے کی جانب۔ اندھیرا کب کا پھیل چکا تھا، لیکن اس نے گھر واپسی میں قصداً دیر کی تھی۔ اس نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پہ رک کر گھر کے اندر کی سنگن لینے کی کوشش کی تھی۔ اس کوشش میں اسے ناکامی ہوئی تھی۔ اندر سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی اور یہ ایک سے زیادہ افراد کی تھی۔ پہلے اس کا ارادہ دستک دے کر اندر جانے کا تھا، لیکن اب اس کے دل اور دماغ دونوں پر اپنے فیصلے سے پھر گئے تھے۔ اس نے 5 فٹ اونچی دیوار آسانی سے پھلانگ لی تھی۔ اب بھی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اندر والوں کو اس کے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس کے حق میں اچھا ہوا تھا کہ رفیق نے اچانک دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھولا، اس سے پہلے کہ وہ جانوروں کے باڑے کی طرف جا کر وہاں سے کلہاڑی لانا نہیں بھولا تھا۔ کلہاڑی پہ اس کی گرفت مضبوط اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اندر فری بستر پر رضائی میں لیٹی ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور رفیق نے جو آوازیں سنی تھیں وہ ٹی وی ڈرامے کے کرداروں کی تھیں۔ اس اچانک دروازہ کھولے جانے پر فری دہل کر اٹھی اور رفیق کے ہاتھ میں کلہاڑی دیکھ کر اس کی جان پتے کی طرح لرزنے لگی۔ فیکے، تم اس طرح کیسے اندر آئے؟ دروازہ تو بند تھا۔ بالآخر اس کے حلق سے آواز برآمد ہوئی، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی اور دیوار کود کر آتا ہے۔ اس نے کلہاڑی پھینک کر کمرے میں قدم رکھا تو فری کی جان میں جان آئی۔ فیکے، مجھے تیری قسم ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو کیوں شک کرتا ہے مجھ پہ؟ فری آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ جس دن میں نے تجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا نا، اس دن تیرے ساتھ تیرے یار کے بھی ٹوٹے کر کے کتوں کو کھلاؤں گا۔ رفیق نے اس کے بال مٹھی میں پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا تو وہ چکرائی ہوئی بستر پر جا گری۔ اس کا ماتھا چارپائی کی پائے پر لگا اور ایک دم خون نکل آیا۔ روٹی لا میرے لیے، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر چارپائی پر ٹانگیں پسرار کر لیٹ گیا۔ فری منہ پر ہاتھ رکھتی باہر نکل گئی۔ رفیق مارنے کے بعد رونے بھی نہیں دیتا تھا۔ فری کے ساتھ اس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ ان 2 سالوں میں رفیق نے اسے 2 گھنٹے بھی سکون سے نہیں رہنے دیا تھا۔ فری کی خوبصورتی سے اسے خطرہ لاحق رہتا تھا۔ خود وہ عام سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ شادی کے اگلے دن ہی اس نے فری کا موبائل فون لے کر اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ یہ فون فری کو اس کے بڑے بھائی نے اس کی لاکھ منتوں کے بعد لا کر دیا تھا۔ فری کی بڑی بہن فوزی دوسرے شہر میں بیاہی ہوئی تھی۔ بہت عرصے بعد اس کا میکے کا چکر لگا تھا۔ فری کو اپنی اس بہن سے بہت پیار تھا۔ بڑے بھائی نے اسے جب سے فون لے کر دیا تھا تب سے وہ روز فوزی کو 1-آدھا منٹ کی کال اور ڈھیر سارے میسیجز کرتی تھی۔ یہ رنگین اسکرین والا پورے 6000 کا فون تھا، جس میں گانے بھی تھے۔ رات کو فری موبائل پر ریڈیو بھی سنتی تھی۔ جب وہ کسی شادی میں جاتی تو یہ فون اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ دلہن کے ساتھ اپنی بھی فوٹو بنواتی اور بعد میں سہیلیوں کو دکھا کر شو مارتی۔ اس کی صرف ایک سہیلی کے پاس موبائل فون تھا اور وہ بھی انتہائی سستا۔ فری کا فون اس کے مقابلے میں نئے ماڈل کا تھا۔ میٹھی عید پہ فری نے اپنے فون سے سب سہیلیوں کے فوٹو بنائے تھے۔ اس میں شگو کی بھی فوٹو تھی، جو اکثر اس کے فون کو حسد بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ فون لے لے۔ جب رفیق نے فری کا فون لیا تب وہ بہت روئی اور شگو کو جی بھر کے کوسے دیے۔ اس کی کالی نظر لگی تھی اس کے فون کو۔ رفیق نے فری کی سم توڑ کر اس کے فون میں اپنی ایک سم ڈال دی تھی۔ اب وہ مزے سے اس کے سامنے اسی کا فون استعمال کرتا تھا۔ اس کی اپنی منطق تھی کہ عورت کے پاس فون کا کیا کام۔ اس کے خیال میں موبائل فون سے لڑکیاں اور عورتیں خراب ہو رہی تھیں۔ خاندان میں جس عورت اور لڑکی کے پاس فون تھا، رفیق نے ان سب سے اسے دور رہنے کو کہا تھا۔ فری دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ چونکہ اس کے پاس بھی شادی سے پہلے فون تھا، اس لیے رفیق اس پہ کچھ زیادہ ہی شک کرتا تھا۔ رفیق فری کے دور پار کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ دونوں کے گاؤں بھی پاس پاس تھے۔ جب اس کا رشتہ آیا تو سب نے صلاح مشورے کے بعد فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔
رفیق کی ماں فوت ہو چکی تھی، باپ رفیق کے بچپن میں ہی گزر گیا تھا، وہ اکلوتا تھا، اس کے پاس اچھی خاصی زمین تھی، وہ اسی سے کماتا کھاتا تھا، 6 بھینسیں بھی اس کے پاس تھیں، پورے 2 کنال پہ بنا پکا گھر بھی اس کا اپنا تھا، گھر میں ہی کنواں تھا جس کے ساتھ پانی والی موٹر بھی تھی، اور تو اور اس نے کھانے پکانے کے لیے گھر میں گیس سے بھرے 2 سلنڈر بھی رکھے تھے۔ فری کے گھر والوں کو اس رشتے میں کوئی عیب نظر نہیں آیا تھا، اس لیے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہوا، لیکن فری شادی کے بعد بجھ گئی تھی۔ رفیق اس پہ شک کرتا تھا، بات بات پہ کسی خفیہ عاشق کے طعنے دیتا، اور تو اور بیوی کو مارنے پیٹنے میں اسے کمال حاصل تھا۔ فری روز روز کی ذلت بھری زندگی سے تنگ آ چکی تھی، رفیق اسے بہت کم میکے جانے دیتا تھا، جب وہ جاتی تو رفیق اسے دھمکی دیتا، اگر مجھے پتا چل گیا کہ تو وہاں جا کر اپنے کسی پرانے یار سے ملی تو وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا، میں تیری منڈی الگ کر کے گاؤں کی چوپال میں لے کر رکھ دوں گا اور تیری لاش کو کتے کھائیں گے، قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہونے دوں گا۔ فری میکے میں بھی خوفزدہ رہتی تھی، اس نے چچا تایا کے بیٹوں سب سے بات کرنی بند کرتی تھی، میکے سے گھر واپس جاتی تو رفیق اس کے بیگ اور ایک ایک چیز کی تلاشی لیتا۔ 2 سال میں رفیق کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، لیکن اس کے اندر کا شکی مرد اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا، اب تو وہ بات بے بات جھنجلا کر فری کو مارنے دوڑتا۔ شگو بھی آ کر فری کے گھر کے پاس ہی آ گئی تھی، کل کی حاسد شگو اب اس کی پکی والی سہیلی بن گئی تھی۔ رفیق پہلی بار شگو کو اپنے گھر دیکھ کر چونکا تھا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، پھر ایک دم اسے یاد آیا کہ فری کے موبائل فون میں جس کا مالک اب صرف وہی تھا، اس میں شگو کی بہت ساری فوٹوز ہیں۔ اس دن شگو کے جانے کے بعد اس نے کئی بار پھر سے وہ فوٹوز دیکھی۔ فری دبلی پتلی تھی، جبکہ شگو کا بھرا بھرا بدن اسے دیکھنے میں ہی کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ شگو نے اب تو اکثر ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیا تھا، اس نے کتنی بار فری کو بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، پر وہ رفیق کے خوف سے اسے ٹال جاتی تھی، لیکن شگو بھی برابر اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ فری اکثر اس سے اپنے دکھ سکھ بانٹ لیا کرتی تھی۔ حیرت انگیز طور پر یہ رفیق نے شگو کے گھر جانے کی اجازت مانگنے سے پہلے ہی کئی بار فری کو کہا کہ وہ شگو کی طرف چکر لگا لے، اور وہاں جانے سے فری کو نہیں ٹوکا۔ یہ بات اس کے لیے خوش آئند تھی، فری کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے شگو کی شکل میں اس کے لیے تازہ ہوا کی کھڑکی کھل گئی ہے۔ رات کو تیز آندھی کے ساتھ شدید طوفان بھی آیا تھا، اس طوفان نے گاؤں کے سیدھے سادے محنتی جفاکش باسیوں پر قیامت ڈھا دی تھی، کافی نقصان ہوا تھا۔ اس طوفان سے کتنے ہی کچے گھروں کی چھتیں اور دیواریں ڈھہ گئی تھیں، رفیق کے گھر کی پچھلی سمت کی دیوار بھی درمیان سے گر گئی تھی، اس کے گرنے سے باہر سے گزرنے والے اب اس کے گھر میں بھی جھانک سکتے تھے۔ رفیق بری طرح جھنجلایا ہوا تھا، کہاں تک فری پہ نظر رکھتا، اسے باہر کے کئی کام بھی کرنے ہوتے تھے۔ اس نے گاؤں کے ہی مستری سے اپنی گری دیوار کی مرمت کروانے کے لیے بات کی، لیکن اس طوفان میں اس کے اپنے گھر کی چھت گرنے سے اس کے بچے کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، وہ اسے لیے ہسپتال میں دھکے کھا رہا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا وہ جیسے ہی فارغ ہوگا اس کا کام کر دے گا۔ گاؤں کے باقی لوگ چھوٹی موٹی مرمت کا کام خود کر رہے تھے، لیکن رفیق چاہتا تھا اس کے گھر کی گری دیوار کو مستری ہی بنائے۔ 2 دن تو وہ گھر میں ہی بیٹھا رہا کہ فری گری دیوار سے کہیں فائدہ نہ اٹھا لے، لیکن تیسرے دن اسے اس کے میکے چھوڑ کر خود باہر سے ہی چلا گیا۔ فری کو میکے آئے 1 ہفتے سے اوپر ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اسے رفیق لینے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اسے گری دیوار کا کچھ اتا پتا تھا۔ اس کی ماں باپ سہمے ہوئے تھے کہ جانے رفیق اپنی بیوی کو لینے کیوں نہیں آ رہا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے فری کو اتنے دنوں کے لیے میکے چھوڑا ہو۔ فری میکے آ کر خوش تھی اور دل میں دعا کرتی تھی کہ کاش ٹوٹی دیوار کبھی بھی نہ بنے، لیکن اس کے والدین، بھائی اور بھابیاں بھی دبی زبان میں سوالات کر رہے تھے کہ وہ کہیں رفیق سے ناراض ہو کر تو نہیں آئی۔ رات سب سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ کل فری کو بڑے بھائی کے ساتھ اپنے گھر بھیج دیا جائے گا۔ کسی کو فری کے معصوم جذبات کا ذرا بھی خیال نہ آیا۔ صبح سویرے بھائی کو ایک کام سے شہر جانا پڑ گیا، ان کی واپسی سورج ڈھلنے کے بعد ہوئی۔ آتے ہی ابا نے حکم دیا، فری کو گھر چھوڑ کر واپس آؤ۔ بھائی نے ان کی بات پر عمل کیا اور فری کو اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑا۔ فری نے 1 کپ چائے پینے کی کافی محنت کی، پر بھائی ابا کے دیے سبق کا اثر کہ بہن کے گھر گھڑے کا پانی بھی بھائیوں پر حرام ہوتا ہے، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر وہیں سے چلے گئے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، اس کے گھر کا دروازہ بند تھا، لیکن ٹوٹی دیوار بھی جوں کی تو تھی۔ فری کو اندر جاتے اور رفیق کے غضب کا سامنا کرنے کا سوچ کر ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دینے کے بجائے ٹوٹی دیوار سے گھر میں داخل ہونے کو ترجیح دی۔ وہ بلی کی چال چلتی اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو دبی دبی نسوانی ہنسی کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ یہ دبی دبی
नाजो अंदाज में डूबी हंसी इसके लिए बिल्कुल भी अजनबी नहीं थी। इसने दरवाजे के साथ अपने कान चिपका कर कहीं, यह आवाज़ पहचानने में इसे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई। पर नहीं, इसे कोई गलत फहमी नहीं हुई थी। घर के बरामदे की लाइट भी बंद थी, सिर्फ सहन का बल्ब चल रहा था। रफ़ीक और इसकी मुश्तरका कमरे में भी हल्की रोशनी थी। इसके पास फैसले के लिए सिर्फ एक ही लम्हा था, वही लम्हा जो ज़िंदगियाँ बदल देता है। फरी ने कदमों मवेशियों के बाड़े की सिमत बढ़ी। इसे अच्छी तरह पता था कि कुल्हाड़ी कहाँ रखी है। इसने कुल्हाड़ी आराम से अपने हाथ में लेकर वापस कदम मोड़े। अपने कमरे की तरफ जाते ही इसकी नज़र फिर से टूटी हुई दीवार पर पड़ी तो इसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि दीवार अभी तक क्यों नहीं तामीर की गई। फरी ने कमरे के दरवाजे पर अचानक दस्तक दी तो अंदर से आने वाली आवाज़ें जैसे किसी अंधेरे कुएँ में आप दम तोड़ गई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। इसने कुछ देर तवक्कुफ़ के बाद फिर से दरवाजे पर हाथ मारा। इस बार रफ़ीक की झुंझलाई हुई आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो कुछ कच्ची नींद में हो। ओए कौन है इस वक्त, सोने भी नहीं देते, अभी अभी तो आँख लगी थी। वो बुड़बुड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ आया और कुछ सेकंड के बाद दरवाज़ा खुल गया। फरी का कुल्हाड़ी वाला हाथ आन की आन में बुलंद हुआ। रफ़ीक को तो हैरान होने का भी वक्त नहीं मिला। कुल्हाड़ी का पहला वार ही फरी ने पूरी ताकत से इसके सर पर किया था। इसकी खोपड़ी चटकने की आवाज़ बड़ी वाज़ेह थी। शक्को नाकाफ़ी कपड़ों में बिस्तर के नीचे छुपी थर-थर काँप रही थी। फरी रफ़ीक पे दर पे वार करते हुए एक ही जुमला दोहरा रही थी, फीके तेरी गैरत का तो कोई सर पैर नहीं था, पर मेरी गैरत तेरी तरह ना लूली है ना लंगड़ी।